جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 13واں رکوع ہے، 7ویں پارے کا 13واں رکوع ہے اور سورہ انعام کا 7واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، امر ہے، انی بے شک میں، نہیتو نہیں سے، نہیں کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا، تو یہ نہیتو ہے۔ انی نہیتو مجھے روکا گیا ہے، یہ مجہول ہے۔ ایک ہوتا ہے معروف ایکٹیو وائس اور ایک ہوتا ہے مجہول پیسو وائس، تو یہ پیسو یعنی مجہول ہے۔ انی نہیتو مجھے منع کیا گیا ہے، انی بے شک میں، نہیتو منع کیا گیا ہوں، یعنی مجھے منع کیا گیا کس بات سے؟ ان اعبدا، یہ کہ میں عبادت کروں، ان اعبدا یہ کہ ان جو ہے وہ کے معنی میں آتا ہے، یہ نون ساکن والا ان ہے، ان کے اعبدا میں عبادت کروں، الذین ان کی، الذی واحد ہے، الذین جمع ہے، سورہ فاتحہ میں بھی یہ آتا ہے، الذین ان لوگوں کی یا ان بتوں کی، تدعون جنہیں تم پکارتے ہو، تدعون پکار سے ہے، دعا سے ہے، جن سے تم مانگتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ تو نہیں سے ہوا، تدعون یہ پکارنے سے، دعا سے ہوا، اور من دون اللہ اللہ کے سوا، تو یہ سارے کے سارے الفاظ اردو میں اور آپ حضرات کی زبانوں میں استعمال ہونے والے۔ قل کہہ دیجئے، لا اتبعو میں اتباع نہیں کرتا، اتباع سے اردو والا اتباع، لا اتبعو میں اتباع نہیں کرتا، اہواءکم تمہاری خواہشات کی، یعنی میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ قد ضللت اذن یعنی تب، اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا تو قد ضللت اذن تب میں علیاذ باللہ گمراہ ہو جاؤں گا، قد ضللت اذن تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین اور میں نہیں ہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قل کہہ دیجئے، انی نہیتو مجھے منع کیا گیا، روکا گیا، ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قل کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم میں تمہاری اہوا کہتے ہیں ہوائے نفس، خواہشات جس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ہوائے نفس بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا اتبع میں اتباع نہیں کرتا، اہواءکم تمہاری خواہشات کی، قد ضللت اذن یہ ضلالت سے ہے، گمراہی، ضاد کے ساتھ ضلالت، ضلالت کا معنی ہوتا ہے گمراہی، ذال کے ساتھ ذلت، ذلت کا معنی ہوتا ہے رسوائی، تو قد ضللت اذن تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قل کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، انی بے شک میں، یہ وہی انی ہے، یہ دیکھیں، انی بے شک میں، علی بینۃ من ربی، علی کا معنی ہوتا ہے پر، بینۃ من ربی اپنے رب کی طرف سے، بینۃ واضح دلیل پر ہوں۔ قل کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وکذبتم بہ اور تم نے اس کو جھٹلایا، وکذبتم تم نے جھٹلایا، تم نے تکذیب کی اس کی، ما عندی ما تستعجلون بہ یہاں 2 دفعہ ما آیا ہے، تو یہ بتائیں گے بھائی عامر احمد صاحب کہ پہلا والا ما کس معنی میں ہے اور دوسرا ما کس معنی میں ہے؟ عامر بھائی جی ایک منٹ، میں نے مائک آف کیا ہوا ہے۔ جی عامر بھائی بتائیں گے کہ پہلا والا ما کس معنی میں ہے اور دوسرا ما کس معنی میں؟ پہلا ماں نافیہ ہے اور دوسرا ماں جو کے معنی میں۔ جو کے معنی میں، زندہ باد، بہت اچھا۔ پہلا ما نافیہ ہے، نفی کے لیے آتا ہے، اور دوسرا جو کے معنی میں ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز جو نئے ساتھیوں نے آگے چل کر پڑھائیں گے۔ تو ما عندی
نہیں ہے میرے پاس. ما کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ما نافیہ یعنی نہیں کے معنی میں، ما استفہامیہ سوال کے معنی میں، اور ما موصولہ جو کے معنی میں. تو پہلا ما نافیہ ہے، ما عندی نہیں ہے میرے پاس، عندہ پاس کے معنی میں، عندی میرے پاس، یا میرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما عندی نہیں ہے میرے پاس. ما تستعجلون بہ وہ جو کہ تستعجلون بہ جس کو تم جلدی مانگتے ہو. دیکھیں تستعجلون میں عجلت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، جلد بازی کے لیے. تستعجلون بہ عجلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جلد بازی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جی ایک منٹ، یہ آپ کے آواز کے معاملے پہ جی آواز کے معاملے کا حل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. جی اب امید ہے کہ آواز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. جی تو ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما وہ چیز تستعجلون بہ تم مانگتے ہو جلدی. تعجلون عجلت سے ہے، یعنی تم جس کو جلدی مانگتے ہو بہ اس کے بارے میں. ما تستعجلون بہ جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو. ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. یہ کہا تھا آپ سے کہ ان کے بعد اگر الا آ جائے تو وہ نہیں کے معنی میں ہوتا ہے. ان الحکم نہیں ہے حکم، یعنی نہیں ہے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے مگر الا للہ، اللہ ہی کے لیے. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر اللہ کے لیے ہی ہے، یعنی فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ کے لیے ہی ہے. صرف کا معنی اس میں آ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ کی وجہ سے اور ان کو مقدم کرنے کی وجہ سے یہاں پر یہ معنی آ جاتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کرنے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے. یقص الحق، یقص الحق وہ حق کو بیان فرماتا ہے. یقص قصہ کرنا، بیان کرنا، وہ حق بیان کرتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. خیر الفاصلین فیصلہ سے ہے، سب سے بہتر، فصل جدائی کرنا، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قل آپ کہہ دیجئے لو ان عندی، لو اگر ان عندی ہوتا میرے پاس، عندی میرے پاس، ما تستعجلون بہ وہ چیز کے جس کی تم جلدی مچاتے ہو، تو لقضی الامر بینی و بینکم تو میرے اور تمہارے درمیان. دیکھیں یہ یا کا بار بار استعمال آج کے سبق میں ہو رہا ہے. عندی میرے پاس ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم بینی میرے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان. تو لقضی الامر تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، قصہ تمام ہو چکا ہوتا. قضیہ کا معنی قضا سے ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. الامر معاملے کا، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان جو معاملہ اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں بالظالمین ظلم کرنے والوں کو. وعنده مفاتح الغیب، وعنده اور اللہ رب العزت کے پاس ہیں مفاتح، مفتاح کی جمع ہے. تو دیکھیں یہ آپ کو کل کے سبق میں انشاءاللہ جی آگے چل کر آئے گا. عندہ یہ ہوا سے بنا، ہو یہ انا سے بنا، تو وعندہ اسی کے بعد یعنی اللہ کے پاس یہ ہیں مفاتح الغیب غیب کی چابیاں. مفاتح مفتاح کی جمع، مفاتح الغیب غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. لا یعلمها الا هو نہیں جانتا انہیں الا ہوا مگر اللہ ہی جانتے، یعنی غیب کی جو باتیں ہیں انہیں صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں. اللہ جسے بتائیں وہ جانے گا، ورنہ کوئی نہیں جان سکتا. یہ جو ہو گیا کہ جی نجومیوں کے پاس جائیں اور فلاں کے پاس جائیں اور طرح طرح کی لوگوں نے توہم پرستی میں پڑ گئے
اور طرح طرح کی جب وہ جگہوں سے انہوں نے یقین اور امیدیں وابستہ کر لی. تو بھائی یاد رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا عرافن، جو آدمی کسی نجومی کے پاس آیا، اس سے کوئی بات پوچھی، اس کے اوپر یقین کر لیا، تو اس کی 40 دن کی نمازیں اور کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. تو صرف اللہ جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ، اور وہ اللہ جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کو جو خشکی اور تری میں ہے. بر و بحر اردو میں استعمال ہوتا ہے، خشکی اور تری میں جو کچھ ہے اللہ جانتے ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا، یہ دیکھیں اللہ آ رہا ہے اسی کے اندر، وَمَا تَسْقُطُ، اور نہیں گرتا، مِن وَرَقَةٍ کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اللہ اسے جانتے ہیں. وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ کوئی پتا، الا یعلمها، مگر اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں. ولا حبہ، حبہ دانے کو کہتے ہیں. یہ عرب لوگ آج کل بھی یہ حبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ تری میں، ولا یابسن، اور نہ خشکی میں. رطب کہتے ہیں، رطب یہ کھجور ہوتی ہے نا، کہتے ہیں یہ رطب کھجور ہے، یعنی جو گیلی اور تازہ کھجور ہوتی ہے وہ رطب ہوتی ہے. اور یابس یہ خشک کے لیے بولا جاتا ہے. ولا رطب ولا یابس، نہ تری میں اور نہ خشکی میں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کھلی کتاب میں ہے. تو دیکھیں دانا ایک کسان پھینکتا ہے، اس مٹی میں پھینکتا ہے جس میں لوہا بھی پھینکا جائے تو اس کو بھی زنگ لگ جائے، لیکن اس دانے کی حفاظت کرنا، اس دانے میں سے کونپل نکالنا، اس دانے کی ساری ضروریات کا خیال کرنا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وَهُوَ الَّذِي، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ، جو تمہیں موت دیتا ہے، باللیل، رات کے وقت، عارضی موت. یتوفاکم، تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، یعنی تمہیں موت دے دیتا ہے رات کے وقت. یہ جو ہم سونے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، بعدما اماتنا، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دے دی تھی. تو یہ ہے یتوفاکم باللیل، وہ تمہیں موت دیتا ہے باللیل، رات کے وقت. ویعلم، اور جانتا ہے ما جرحتم، جو تم نے کیا، یعنی جو تم نے، اصل میں جرحتم کا معنی زخمی کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ کہ جو کام بھی تم نے کیا بالنہار، دن کے وقت، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں بھیج دیتا ہے، تمہیں پھر دوبارہ سے وہ کیا کر دیتا ہے، اٹھا کھڑا کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے. فیہ، اس میں لیقضا اجل مسمی، تاکہ پوری کی جائے اجل مسمی، مقررہ جو مدت ہے. یقضا قضا سے ہے، پوری ہو، اجل مسمی، اجل مسمی جو مقررہ مدت ہے وہ پوری ہو. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف، مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، تمہارا لوٹنا ہے، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے. ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے. دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، کہہ دیجئے، انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، یہ کہ میں عبادت کروں ان کی. اس بات سے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. قل، کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں اتباع نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، اہواءکم تمہاری خواہشات کی. قد ضللت اذا، اگر میں ایسا کروں تو تب میں گمراہ ہو جاؤں گا، لیاذ باللہ. وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا. قل، کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، کہ میں تو واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم بہ، اور تم نے اس تکذیب کی اس کی، یعنی اس کو جھٹلایا. ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس وہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو. ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو اللہ ہی کے لیے، یعنی حکم کا اختیار، فیصلے کا اختیار تو اللہ ہی کے لیے ہے. یقص الحق، وہ حق کو بیان فرماتا ہے. وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قل، کہہ دیجئے، لو ان عندی، اگر ہوتا میرے پاس، ما تستعجلون بہ، وہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو معاملہ نمٹ چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین، اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں، بالظالمین، ظالموں کو اللہ رب العزت جانتے ہیں. وعندہ مفاتح الغیب، اللہ رب العزت کے پاس ہیں مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں. لا یعلمها الا هو، انہیں نہیں جانتا کوئی بھی، الا ہوا، مگر اللہ ہی جانتے ہیں. ویعلم ما فی البر والبحر، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ خشکی اور تری میں ہے. وما تسقط من ورقہ، اور
نہیں گرتا من ورقتن کوئی پتا الا یعلمھا مگر اللہ اسے جانتے ہیں، ولا حبتن اور نہ کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب اور نہ تری میں، ولا یابسن اور نہ خشکی میں، الا فی کتاب مبین مگر وہ ایک کھلی کتاب میں محفوظ ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے باللیل رات کے وقت میں، ویعلم اور جانتا ہے یعنی عارضی موت دیتا ہے، ویعلم اور جانتا ہے ما جرحتم بالنہار جو کچھ تم نے کیا ہوتا ہے دن میں، ثم یبعثکم فیہ پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، لیقضى اجل مسمى تاکہ مقررہ مدت کو پورا کیا جائے، ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا بما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔